معزز سامعین گرامی قدر، پہلا سوال ہے کہ زوال کے وقت تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ زوال کے وقت جو ممنوع اوقات معروف ہیں 3 نمازوں کے حوالے سے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت منع ہونا یا قرآن پاک کی تلاوت کو نہ کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس میں آپ بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی جھجک کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ افطاری کا صحیح وقت کیا ہے؟ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ روزہ اندھیرا ہو جائے اس وقت تک رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں کہ امت پوری اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، اور روزے کی افطاری کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا وہ غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو کہا ستو گولو، تو وہ اس نے کہا ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ستو گولو، اور پھر امت کو نصیحت کی کہ روزے کی افطاری میں جلدی کیجیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ غروب آفتاب کے بعد بھی 2 منٹ، 1 منٹ، 3 منٹ احتیاط کرنی ہے، اللہ کے بندو یہ تو گھڑیاں آج ایجاد ہوئی۔ غروب آفتاب کا صحیح وقت آج ایکوریٹ ہے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس دور میں نظر کے ساتھ جب سورج غروب ہو جاتا تھا، ایک لمحہ بھی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں تھے کیا کرتے۔ اور ایک بات سائنسی طور پہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سورج کی روشنی زمین کے اوپر 8 منٹ لیٹ پہنچتی ہے، تو جس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے سورج غروب ہو گیا ہے، اس سے 8 منٹ قبل سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے۔ تو یہ احتیاط کی جو باتیں ہیں یہ بھی خام خواہ کی ہیں، یعنی سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں بھی تقریباً 8 منٹ لیتی ہے۔ تو جب نظر اور رؤیت سے سورج غروب ہو جائے، اور گھڑی سے آج کل کے دور میں تو گھڑیاں موجودہ غروب ہو چکا ہے، رؤیت بصری کے مطابق غروب ہو چکا، فی الفور اسی وقت روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ کہ ستارہ نظر آ جائے، یاد رکھیے کہ تارے نظر آنا شروع ہو جائے اور سیام کو کمپلیٹ کرو جی، قرآن کی آیت ہے جب تک رات ہو جائے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے کہ ستارہ نظر آ جائے۔ اور ہمارے بعض کلمہ گو جو روافض ہیں اور اہل تشیع ہیں، انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے۔ یہ اسلام میں اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ فیس بک پہ گیمز کے لنک بھیجنے سے جو پیسے ملتے ہیں وہ کام جائز ہے یا نہیں جائز؟ واللہ عالم، اس بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ گیمز کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گیمز ویسے ہی لغو چیز ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ کہہ رہے ہیں بغیر جوئے دے بھی ہوئے تھے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ ہمارے مقروض ہیں، وہ کئی بار وعدہ کر چکے ہیں کہ حالات کی مجبوری ہے وہ دے نہیں سکتے، اور وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں، کیا ہم اپنی زکوٰۃ میں سے ان کا قرض ختم کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو معاف کرنے کے فضائل کے حوالے سے علماء کی کتابیں ہیں، پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر کہ قرض کو معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کی کوئی نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی، اس کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تجھے تیری کوئی نیکی یاد ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت میں ڈالا جائے؟ وہ آگے ہے جواب میں بھی یہی کہے گا مجھے کوئی نیکی یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ملازموں کو حکم دیا کرتا تھا کہ جس کے پاس پیسے نہ اس کو مہلت دے دیا کرو، اور جو پھر بھی حقیقی مقروض ہے اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ رب العزت نے تجھے اس وجہ سے معاف کر دیا۔ تو قرضوں کو معاف کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر کئی احادیث ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نصف کر دو، معاف کر دو۔ قرضوں کی معافی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفارش کیا کرتے تھے، تو قرضے کو معاف کرنا یہ بڑا مستحب عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، کیا کسی مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے جو مستحق زکوٰۃ ہے دی جا سکتی ہے؟ 100% دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا اور یہ سوچنا، اس کے بارے میں علماء کے اقوال موجود ہیں، یہ سوچ لینا
کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دیے بغیر، اس کو ٹرانسفر کیے بغیر، بھائی آپ نے میرے 40,000 روپیہ دینے سے میں نے 40,000 روپیہ زکوٰۃ میں کاٹ لیے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ پہلی بات اور صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ وہ اس شخص کو کہیں کہ 40,000 اگر میں تجھے دوں تو کیا تو مجھے قرضہ لٹا دے گا؟ وہ قرضہ لٹائے گا ہی، اس نے تو قرضہ دینا ہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو ٹرانسفر ہونے چاہیے اور اس کے ہاتھ میں دینے چاہیے، کیونکہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کی ضروریات اور اس کی تملیک اور اس کی ملکیت ضروری ہے کہ وہ سب سے بہتر اس کا مصرف کیا سمجھتا ہے۔ جو مستحق زکوٰۃ ہے، ہو سکتا ہے وہ روٹی سے بھوکا مر رہا ہو، تو روٹی سے بھوکا مرنے والے کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی تیرا قرضہ اتارے گا کہ پہلے روٹی کھائے گا؟ حقیقت اور راجح موقف ہی ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مقروض ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو اطلاع کر دیں کہ بھائی اگر تو نہیں دے سکتا تو میں زکوٰۃ میں سے کاٹنے لگا ہوں، میں نے کاٹ دی ہے۔ یہ کچھ چیز مناسب نہیں ہے، لیکن بعض علماء کے ہاں یہ جائز ہے۔ حقیقی اور راجح موقف وہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی تملیک میں جانا چاہیے پیسہ۔ کیا ٹوتھ برش وغیرہ مسواک کے قائم مقام ہے اور کفایت کر جائیں گے؟ جی ہاں، ٹوتھ برش جو ہے وہ مسواک کے قائم مقام ضرور ہے، اور ٹوتھ برش کو انسان دانتوں کے صاف کرنے کی نیت سے کرے تو انشاءاللہ اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جو مسواک میں۔ مسواک بھی بنیادی طور کے اوپر درخت کا ایک جز ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں، مطلب کاربوہائیڈریٹس ہیں، شوگر ہے، وہی چیزوں سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی بنتی ہے۔ یہ ہے کہ روزے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ حلق کے اندر نہ چلی جائے، لیکن دونوں کے اجزاء ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر مسواک کے اندر بھی احتیاط ہے کہ تھوک نہ نکلے، کیونکہ مسواک اور لکڑی اور درخت کے اندر بھی وہ تمام چیزیں سکروز، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ پھر ایک سوال ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ جو لغویات ہیں ان کے اوپر ویڈیوز چڑھا کے تو کمانا 100% حرام ہے، لیکن یوٹیوب کے اوپر اسلامی لیکچر ہوں، یوٹیوب کے اوپر معلوماتی کوئی بات ہو تو اس کی کمائی کے اوپر راجے جو میری ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس لیے جائز ہے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس سے کمائی کرنا جائز ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی معاشرے میں غلط العام ہے، چونکہ ایک فقہی نوعیت کا اختلاف بھی ہو گیا اہل حدیث کا اور فقہ حنفی کا، تو اس کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک باز۔ پچھلی آیت نہیں پڑھنی، فی کتاب مکنون، کہ چھپی ہوئی پوشیدہ کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اس کو مکرم ملائکہ لوح محفوظ پہ، اور جہاں پہ یہ چھپی ہے وہاں پہ مکرم ملائکہ اور مطہر پاکیزہ پاک صاف لوگ اس کو چھوتے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن پاک کو وضو کے بغیر پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا تکلف ہے جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں، صرف قیافہ اور انداز ہے، اور اس کے اوپر اتنا مستند حکم یہ لگاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، وہ بچے جنہوں نے حفظ کرنا ہے وہ 8-9 گھنٹے باوضو رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں، حفظ ہی نہیں ہوگا۔ غیر مسلم ہے، یہ ہدی للناس نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ وضو کر کے ہاتھ لگائے گا؟ یہ عدیل آواز آہستہ کرو۔ غیر مسلم ہے، وضو کر کے ہاتھ لگائے گا؟ اس کو آپ دعوت دیں گے کہ بھائی پہلے وضو کرو، پہلے یہ قرآن پاک کو جناب ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو پہلے وضو کرو، وہ آپ کی بات مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ قرآن پاک کی تلاوت وضو کے ساتھ نتھی کرنا ایک ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے امت اس تلاوت سے بھی دور ہو گئی۔ وضو کے بغیر تلاوت کرنا 100% جائز ہے، درست ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے بغیر وضو میں، بندہ مومن اس طرح کا نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ تو اس حالت میں بھی جب جنبی ہو تب بھی اس ناپاکی کی کیفیت میں نہیں ہوتا، لیکن اس حالت میں قرآن پاک کو چھونا منع ہے۔ اس حالت میں، جنابت میں، جب انسان جنبی ہو یا حیض کی حالت میں عورتیں ہوں
تو ان حالات میں قرآن پاک کو چھونا منع، لیکن کیا اس حالت میں بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا حفاظت کے جو اذکار ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں؟ ہرگز نہیں چھوڑنے۔ تو پھر اگر انسان جنبی نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کی جو شرط عائد کرنا، یہ بات جائز اور درست نہیں ہے۔ کیا شرٹ کے اوپر یا قمیض کے اوپر کسی جانور کی تصویر بنی ہو تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کچھ باتیں ہیں جو بڑی سیدھی اور صاف ہیں۔ اب بھائی تصویر والی شرٹ پہننا جس کے اوپر آنکھ بنی ہو، جانور بنے ہو، حتیٰ کہ مشابہت ہو صلیب یا غیر مسلم شاعر کے ساتھ، کلیسا کی، گردوارے کی، مندر کی، ایسی تمام شرٹس کو پہننا، ایسے تمام کپڑوں کو پہننا بغیر نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ایسی شرٹ پہننا جائز ہے؟ سوال یہ کہ ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ شرٹ اور یہ کپڑے بغیر نماز بھی جائز نہیں ہے، تو نماز کے اندر تو ان کی سنگینی اور قباحت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک عام فہم کلیہ، عام فہم بات ہے۔ جو چیز جائز نہ ہو، جو چیز جائز نہ ہو، اس کی قباحت مسجد سے باہر اور قسم کی ہوتی ہے، اور وہی جائز نہ ہونے والی چیز اگر مسجد میں کی جائے تو وہ زیادہ سنگین نوعیت کی نہیں ہے۔ موسیقی ناجائز ہے، ایک بندہ باہر مسجد کے باہر موسیقی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ڈول بجا رہا ہے، ایک بندہ مسجد کے صحن میں بجا رہا ہے، دونوں کی سنگینی میں آپ کو فرق نہیں نظر آتا ہے نا فرق؟ تو گناہ کے کام تو مسجد میں ویسے ہی نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر شرٹ پہن کے اور اس کے اوپر جو حرام تصاویر ہیں ان کو پہن کے آپ یہ سوال کریں کہ نماز ہو جاتی ہے، یہ سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ نماز قبول نہ قبول اللہ نے کرنی ہے، آپ نے پہنا ہی لباس غلط ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے پہن۔ یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ سعودی عرب میں 25 ہوتی ہیں، ہماری 24 ہوتی ہیں، وہاں 23 ہوتی ہیں، یہاں 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموا لرؤیتہ، تم نے روزہ اپنی رؤیت کے مطابق رکھنا ہے۔ اور یہ لوگ آج کل جو جدید لوگ پیدا ہوئے ہیں نا، جو پوری دنیا کا ایک مطلع مانتے ہیں، یہ جدید فکر ہے۔ اس کا رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں محدثین نے اس کا جواب دے دیا۔ چاند کے مطالعے بھی فرق ہوتے ہیں، جس طرح سورج کا مطلع فرق ہے، چاند کے مطلع فرق ہے۔ مثلا یہاں پہ اگر 3 بجے ہیں تو کئی ملکوں میں 1 بجا ہوگا، اور کئی ملکوں میں شام 6 بجے ہوں گے، کئی ملکوں میں سورج غروب ہو گیا ہوگا۔ کسی ملک میں سورج نکلا ہوا ہے، کسی میں غروب ہے، تو مطلع فرق ہے کہ نہیں؟ اگر سورج کا مطلع فرق ہے اتنا تیز رفتار، تو چاند کا مطلع فرق نہیں ہے، 100% فرق ہے۔ دنیا میں اس وقت 2.5 سے 3 مطلع ہیں چاند کے، 2.5 سے 3 مطلع ان کو کہتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ دنیا کی جو گلائی ہے کہ چاند ہر ملک کو نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ سائنسی طور پہ بھی لاجیکل بھی نہیں ہے، اور ہر ملک کے لیے اس کی ہی رؤیت معتبر ہے۔ جیسے یہ پتہ نہیں کیوں کنفیوز کرتے ہیں جی چاند ایک ہونا چاہیے، بھائی چاند ایک ہونا چاہیے تو پھر سورج بھی ایک کر لو۔ 4 بجے پاکستان میں نماز ہے، اسی 4 بجے پوری دنیا میں عصر کی نماز ہو، آپ کہو گے یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج ہو، اللہ کے بندے اسی طرح چاند ہے، اسی طرح ہے۔ بھائی سورج جب عصر کے ٹائم پہ جس ملک میں پہنچے گا اسی ٹائم عصر پڑھنی ہے نا، سورج جب غروب ہوگا اسی ٹائم مغرب پڑھنی ہے ہر ملک والے نے۔ تو جب چاند طلوع ہوگا تو روزہ رکھنا ہے کہ ایک رویت لے کے، ایک کسی دنیا کے ملک کی رویت لے کے اس کو پوری دنیا پہ لاگو کرنا، یہ فلسفہ اور کلیہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی بعض صحابہ عید کر کے آئے تو مدینے میں ابھی روزہ تھا۔ آپ بتائیں عید کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے 2-2.5 مطلع تو تب بھی تھے، 1 دن کا تو سفر ہی لگا لیجیے۔ تو یہ اس دور کے اندر ہی یہ باتیں طے شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنی اپنی رویت کے مطابق ہے۔ اور اس میں کیا اچنبھا ہے؟ وہی رب ہے جو یہاں پہ سورج طلوع ہو تو فجر قبول کرتا ہے، اگلے ملک میں تب عشاء ہو رہی ہو چاہے وہ عشاء قبول کرتا ہے۔ وہی رب ہے جب یہاں پہ چاند طلوع ہوگا تو تاک رات یہاں پہ پہنچے گی 1 دن بعد تو اللہ قبول کرے گا۔ اس میں کیا
مسئلہ یہ کوئی کنفیوزنگ بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے بہام پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو ایسے فلسفہ. دیکھیں جی سعودی عرب میں آج تاک رات ہے، سعودی عرب میں آج اسی بات کو بنیاد بنا کے جی یہ دیکھیں جی یوم عرفہ کا روزہ یہاں پہ، حالانکہ وہ بھی تاریخ کے ساتھ ہے، 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے. تو یہ باتیں اپنے اپنے کیلنڈر، اپنی اپنی رویت، اپنے اپنے ٹائم کے مطابق عقلی اور منطقی طور کے اوپر ہوتی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، آپ تو اس بات پہ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ وہاں پہ 25ویں تھی، یہاں پہ 24ویں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ لیلۃ القدر بھی بدل بدل کے آتی ہے. اب لوگ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ وہ تو ایک ہی رات ہوگی. بھائی اللہ ہے، یہ جو سورج وقت یہ سارے کے سارے انسان کے لیے، مخلوقات کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو بھی 21ویں رسول اللہ کی زندگی میں 23ویں 27ویں، کسی سال 21ویں ہو سکتی ہے، کسی سال 23ویں ہو سکتی ہے، کسی سال 27ویں ہو سکتی ہے. اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رب ہے، رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ لیلۃ القدر آپ کے مقدر میں کس رات کو کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اور اللہ رب العزت یہ سارے کا سارا سسٹم، نظام اوقات سورج اور چاند کے ساتھ جو چلا رہا ہے وہ اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے چلا رہا ہے. کہتے ہیں حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج رک گیا. یاد رکھیے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ سورج آج تک کسی کے لیے نہیں رکا، کسی کے لیے نہیں رکا. صحیح حدیث ہے، سوائے ایک رسول اور پیغمبر کے کہ جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ فتح ہونے والی ہے، یوم سبت آنے والا ہے، اگر یہ سورج غروب ہو گیا تو اگلے دن یہودیوں کی تعظیم ہوتی تھی، تو اس سورج کو کچھ یہ بھی تیری مخلوق ہے، اس کو بھی تو نے معمور کیا ہوا ہے، میں بھی تیرا رسول اور نبی ہوں، مجھے بھی تو نے معمور کیا ہوا ہے، تو اس سورج کو روک لے. تو یوشع بن نون کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کی اور سورج چند لمحوں کے لیے رک گیا اور انہوں نے پوری فتح حاصل کی. حدیث کے الفاظ ہیں اس واقعے کے علاوہ سورج کبھی کسی مخلوق کے لیے نہیں رکا. یہ باتیں من گڑت ہیں. شلوار ہمیشہ گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اگر گھٹنوں سے اوپر نہ ہو اور لمبی سلی ہو، احرام کی چادر ہو، دھوتی کی چادر ہو، تو ہم ٹخنے ننگے کریں گے، فولڈ کریں گے یا نہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ویسے ہی شلوار ٹخنوں سے اوپر سلی ہونی چاہیے، دھوتی ٹخنوں سے اوپر سلی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کپڑا نیچے آ جاتا ہے تو اس کو اوپر کرنا، اوپر والی سائیڈ سے جو قمیض کے نیچے والا حصہ یہاں سے فولڈ کرنا جو نظر نہ آئے لوگوں کو، یہ معقول اور راجح بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں جو پینٹ ہے، پینٹ بھی تو چلتی ہے، شلوار والوں کو تو مسئلہ نہیں، وہ نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی اور اوپر ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب جتنی دفعہ بھی کپڑا چھوٹی بھی سلی ہو، چھوٹی بھی مثال دے رہا ہوں سلائی ہے، وہ بھی نیچے جا سکتی ہے، اس کو بھی اوپر اٹھانا واجب ہے، فرض ہے، ٹخنوں کو ننگا کرنا ضروری ہے. لیکن علماء کا اس تمام احادیث کی روشنی میں کہ جو کپڑے کو فولڈ کرنے کی ممانعت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کپڑا ہی اس طرح سلایا جائے کہ فولڈ کی نوبت نہ آئے. لیکن اس فولڈ کی نوبت، مثال دے رہا ہوں، کپڑا انسان اب مسجد میں آ گیا، اس کا ٹہنا جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، ٹہنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کہ ننگا ہونا چاہیے؟ یا کپڑے فولڈ کی ممانعت کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے یا ٹہنا ننگا کرنا چاہیے؟ تو ان دونوں میں سے اولا یہ ہے کہ ٹہنے کو ننگا کیا جائے، ان دونوں میں سے افضل یہ ہے. البتہ یہ بات بھی یاد رکھیے، جو لوگ پینٹ کو ایسے فولڈ کرتے ہیں نا، پینٹ کو، وہ درست نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت قرآن و سنت میں موجود ہے پینٹ کو فولڈ کرنے کی. شلوار میں چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، شلوار میں یہ مسئلہ نہیں، تو اس لیے وہ تو آپ نے، یا دھوتی میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، یا کسی پجامے میں بھی یہ مسئلہ نہیں، اس کو تو جب آپ فولڈ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، وہ تو آپ نے ناف کی طرف سے کرنا ہے، تو وہ تو بالکل درست ہے، وہ آپ کریں. لیکن جو بندے پینٹ پہن کے آتے ہیں اور ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، فولڈ کی بھی ممانعت ہے اور ٹخنا ڈھانپنے کی، اب ان دو میں سے کس کو چوز کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ٹخنا ننگا کرنا زیادہ افضل ہے، اور وہ مستقبل میں اپنی پینٹ چھوٹی سلوائے. بعض علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو فولڈ ہے نا وہ الٹی سائیڈ پہ کرنے کی بجائے سیدھی سائیڈ سے کرے. سیدھی سائیڈ کا فولڈ بھی ہوتا ہے جو فولڈ نظر نہ آئے، جو فولڈ مطلب کہ اندر کی طرف اگر پینٹ کو موڑ دے
تو وہ بات زیادہ اقرب الی الصواب ہے، واللہ اعلم۔ جدید طریقے سے اولاد لینے کے حوالے سے اسلام کے کیا قوانین ہیں، یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سوال ہے۔ جب سپرم مرد کا ہو اور ایگ بیوی کا ہو اور بچہ دانی اسی کی بیوی کی ہے اور پانی مرد ہی کا ہے، اپنے خامند کا ہے، تو یہ 100% طریقہ علاج جائز اور درست ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے، کوئی بہام نہیں ہے، چاہے اس کو فرٹیلائز باہر جا کے کیا گیا، سپرم اور ایگ کو باہر فرٹائل لیبارٹری میں کر کے بیضہ دانی میں رکھا گیا، 100% جائز ہے اگر اسی کے خامند کا ہے، اور اگر اس کے خامند کا نہیں ہے تو 100% حرام ہے، زنا کے قائم مقام ہے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کی کھیتی کو اس کے مرد کے علاوہ کسی کا پانی سیراب نہ کرے۔ اگر کسی اور مرد کا سپرم لے کے آپ بار فرٹائل کر کے کسی عورت کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ حدیث واضح اس کی ممانعت اور حرمت کے اوپر دلیل ہے کہ کسی غیر مرد کا پانی عورت کے بیضہ دانی میں نہیں جانا چاہیے سوائے اس کے خامند کے، تو 100% حرام ہے۔ اس کے آگے چونکہ جدید سائنسی دور ہے، ایک اور ابہام پیدا ہو گیا کہ ایک شخص کی 2 بیوی ہیں اور وہ جو عورت ہے ایک بانچ ہے اور ایک فرٹائل ہے، ایک کے گھر اولاد ہو سکتی ہے ایک کے نہیں، تو اس عورت کا ایگ نکال کے دوسری عورت کے بیضہ دانی میں اسی کے خامند کے پانی کے ساتھ ڈال دیا جائے، اس کو کہتے ہیں کرائے کی کوکھ لینا، یہ عام چلتا۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیے گا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ راجح بات یہ ہے، بعض علماء جو جدید ان میں سے اکا دکا علماء نے اس کے جو جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اور قرآن و سنت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ عورت کا پانی بھی یعنی عورت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ بھی حرام ہے، تو کسی عورت کا ایگ دوسری عورت کی بیضہ دانی میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ تو یہ جو حکم ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے نصوص موجود ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں یار یہ مولوی نو جدید سائنس دا کی پتہ، وہ یار انہوں نے کی پتہ، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، جو ٹیسٹ ٹیوب کرنے والے آج کل ادارے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، وہ عورت کا بھی ایگ نہیں لینا چاہتے اور مرد کا بھی سپرم نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا طاقتور ڈونر ہے اور ہمارے پاس بڑی طاقتور عورت کا ایگ ہے، ان کو بار فرٹائل کر کے آپ کو کیا ضرورت ہے اپنا کمزور ہے کہ اپنے خامند کا سپرم لینے کی، ہم یہ رکھ دیتے ہیں۔ سیروگیسی، کرائے کی کوکھ 100% حرام ہے، 100%۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچائے۔ ہاں، اولاد لینے کے لیے دیگر ادویات کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے، بیماری کا علاج درست ہے، سپرم کو طاقتور کرنا ہے، ایگ کو طاقتور کرنا ہے، یہ 100% جائز اور درست ہے۔ کیا اسلام میں سگریٹ، ویپ یہ چیزیں پینا جائز ہے؟ 100% حرام ہے میرے بھائیو۔ سگریٹ کے بارے میں لوگ خام ہاں اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سگریٹ میں کیا حرمت کے، سگریٹ کے بارے میں 20 دلائل علماء نے دی ہیں، سگریٹ میں حرام ہونے یعنی حرمت کی دلیل مانگنے کے بجائے آپ بتائیں حلال والی چیز کون سی ہے؟ پیسے کا ضیاع، خبائث میں سے بدبودار، جس دین میں پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں کہ نہیں؟ وہ کھا کے مسجد میں نہیں آنا، تو سگریٹ پینا ہے وہ پھر بھی جائز ہے، تمباکو نوشی پھر بھی جائز ہے، حرام پیسہ لگ رہا ہے پھر بھی جائز ہے، اپنی صحت برباد ہو رہی ہے پھر بھی جائز ہے، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو پھر بھی جائز ہے، ڈبی کے اوپر لکھا ہوا کہ کینسر ہو جاتا ہے، خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر بھی جائز ہے، یہ دین اور شریعت نہیں ہے، اللہ کی قسم 100% حرام ہے، 100% حرام ہے۔ 20 سے زیادہ دلائل ہیں، تو ہاں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ویپ، سگریٹ اور پتہ نہیں شیشہ اور شیشے کے جاروں کے اندر مختلف چیزیں رکھ کر انشاءاللہ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست میں دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔